ایک علاقے میں ایک بڑے خطرناک ڈاکو کو گرفتار کیا گیا. مقدمہ چلا. اب جب مقدمہ چلا تو نہ صرف ڈکیتیاں، نہ صرف چوریاں، بلکہ قتل و غارت گری کے بھی بہت سارے اس پر مقدمے نکل آئے. اور اب جب اتنے سارے اس کے جرائم تھے تو آخرکار اس مقدمے میں اس کو پھانسی کی سزا اناؤنس کر دی گئی کہ اس کو اب پھانسی دی جائے گی. قتل بھی کیے ہیں، چوریاں بھی کی ہیں، ڈکیتیاں بھی کی ہیں، بگ کرمنل. پھانسی کا وقت آیا تو اس سے کہا گیا کہ آخری خواہش، کہتا ہے آخری خواہش یہ کہ اپنی ماں سے ملنا ہے. ماں کو بلایا گیا. لوگوں نے سوچا بڑا فرما بردار ہے، آخری خواہش ہے، ماں سے ملنا چاہتا ہے، اتنا پیار ہے ماں سے اور ماں سے کچھ معافی تلافی کرے گا. مگر جیسی ماں آئی تو اس نے ماں پر حملہ کر دیا اور ماں کو جناب نوچ رہا ہے، تکلیف پہنچا. لوگوں نے بڑی مشکل سے الگ کیا اور کہا بدبخت آدمی، ویسے ہی آخری وقت ہے، جاتے جاتے بھی ماں کو نوچ، ماں پر حملہ کر دیا. اب جناب اس صفاکانہ حرکت کے بارے میں اس سے پوچھا گیا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے پھانسی کے پھندے تک اسی ماں نے پہنچایا. اب جا کے مجھے احساس ہوا کہ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو میں جب بچوں سے لڑائی کرتا تھا تو ماں کہتی تھی بیٹا بالکل زبردست طریقے سے بدلہ لینا، چانٹا کھا کے کیوں آ گیا، تجھے تو 2 اور لگانی چاہیے تھی. کبھی میں اسکول میں جناب بچوں کے پینسل چرا کے لاتا تھا تو ماں کہتی تھی بیٹا کوئی بات نہیں، آئندہ بھی کوئی اچھی چیز لگے تو لے آنا. میری ماں نے مجھے چوری سے نہیں روکا، میری ماں نے مجھے جھگڑے سے نہیں روکا. میں سمجھا میں تو بہت اچھا کام کر رہا ہوں. جب بھی گھر کسی کی چیز اٹھا کر لاتا تھا تو ماں باپ انجوائے کرتے تھے، ہنستے تھے، مسکراتے تھے. کرتے کرتے میرے اندر ایک شیطان بننے لگا کہ پھر تو مجھے جو بھی نظر آئے مجھے لوگوں کا چھین لینا چاہیے. پھر محلے کے دوستوں میں ایسے دوستوں میں بیٹھنے لگا کہ رات رات بھر باہر رہتا تھا. ماں نے کبھی نہیں پوچھا بیٹا رات باہر کیوں ہوتا ہے. جب میں گھر میں بڑا ہو کر مہنگی مہنگی چیزیں لانے لگا تو گھر والے خوشی خوشی انجوائے کرتے تھے. کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ موٹر سائیکل کہاں سے آ گئی تو گاڑی کہاں سے آ گئی، حالانکہ میں سب ڈکیتی اور چوری اور غلط کاموں کے ذریعے کما رہا. اور پھر ایک وقت آیا کہ میں پھر اور بڑے پیمانے پر بڑا ڈاکو بن گیا، قاتل بھی بن گیا اور آج پھانسی کے پھندے پر پہنچ گیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ بظاہر تو ایک واقعہ ہے مگر یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا درس ہے کہ بچے کو فرام دا اسٹارٹ جو سکھایا جاتا ہے نا، یہ اس کے دل پر گویا لوہے محفوظ پر لکھا جا رہا، اس کے دل کی تختی پر لکھا جا رہا ہے. اس کی سینہ جو ہے وہ بڑا کلیئر ہوتا ہے. اس بچے کو کیا پتا کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. یاد رکھیے امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں بچوں کی تربیت اہم اور تاکیدی امور میں سے ہے. بچہ والدین کے پاس ایک امانت ہے. اس کا پاک دل ایک ایسا جوہر نایاب ہے جو ہر نقش و صورت سے خالی ہے. میری زبان سے لوہے محفوظ نکلا. لوہے محفوظ تو یقیناً سبحان اللہ یہ تو ایک بڑی مقدس کتاب ہے، لیکن اس کے جو دل ہوتا ہے نا وہ صاف کاغذ، ایک لوہے یعنی بلینک پیپر ہوتا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ بچہ والدین کے پاس ایک امانت ہوتا ہے اور اب جو اس کو سکھایا جاتا ہے، جس طرف مائل کیا جاتا ہے بچہ اس طرف مائل ہو جاتا ہے. اگر اسے اچھی باتوں کی عادت ڈالی جائے، بہترین تعلیم و تربیت دی جائے تو بچہ ماشاءاللہ بڑا نیک ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، اب یہاں ہمارے سامنے ایک بچہ بیٹھا ہے، سر پر امامہ ہے، کتنا خوبصورت لباس پہنا ہے، کسی نے تربیت کی نا. ہم دعوتوں میں جاتے ہیں، ہمیں ایسے ایسے بچے ملتے ہیں اور ایسے لباس میں ملتے ہیں، ہم خود حیران ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں مسلمان کا بچہ ہے بھی کہ نہیں. اس بچے کا کیا قصور ہے؟ یعنی آپ دیکھیں آپ کو 2 قسم کے بچے ملیں گے. آپ کو کہیں بچے ایسے ملیں گے جو آپ کو آ کر بڑے ادب سے ملیں گے، بزرگوں کا ہاتھ چومتے نظر آئیں گے، سلام کرتے نظر آئیں گے. تھوڑی دیر بعد ان کی زبان پر کوئی اللہ رسول کی بات ہوگی، کوئی نعت شریف پڑھ رہا ہوگا. کچھ بچے ملیں گے جو دعوتوں میں ناچ رہے ہوں گے، گالیاں دے رہے ہوں گے. اس پہ کلیئرٹی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ان بچوں کے پیچھے کا جو ماحول ہے نا وہ اس پر امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے. بچہ یاد رکھیے ماحول سے سیکھتا ہے. آپ دیکھیں جن گھروں میں نمازیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے سر پر ٹوپی رکھیں گے، دادا کے ساتھ ابو کے ساتھ آ کر جا نماز پہ کھڑے ہو جائیں. نماز پڑھنا آتی نہیں ان کو بٹ وہ کاپی کر رہے ہیں. چھوٹی بچی ہوگی وہ دوپٹہ پہنے گی اور دوپٹہ پہننا بھی نہیں آ رہا ہوگا مگر وہ کبھی نانی کے ساتھ امی کے ساتھ آ کر جا نماز پر کھڑی ہو جائے. کیوں؟ وہ دیکھ رہی ہے، وہ سیکھ رہی ہے. اب جس گھر میں نماز ہی نہیں ہے، جس گھر میں سارا دن ناچ گانے ہیں، جس گھر میں سارا دن فلمیں ہیں، صبح سے لے کر شام تک میوزک ہے، باپ کو جب بھی دیکھا بچوں نے کسی کو گالی دیتے ہی دیکھا، باپ کو جب بھی دیکھا اس نے جھوٹ بولتے دیکھا، ماں کو جب بھی دیکھا اس نے کسی اور کی برائی کرتے ہی دیکھا، وہ عورت اور بچے اور بچی کی کیا تربیت ہو رہی ہے؟ ہم سوچ نہیں رہے کہ یہ بچے ہی ہمارا سرمایہ ہے. یہ ہماری یوں سمجھیے میرے اور آپ کے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بھی بن سکتے ہیں اور ہمارے لیے گناہ جاریہ کا باعث بھی بن سکتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، یاد رکھیے جتنی آیتیں اے ایمان والو کہہ کر ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے. اللہ کریم نے 6600 سے زیادہ آیتیں قرآن میں، مگر اونلی 89 ٹائمز ہی ڈائریکٹلی آرڈرڈ، ڈائریکٹلی اس نے بات کی ایمان والوں سے، صرف 89 ٹائمز. پورے 6600 آیتوں میں یہ 89 آیتوں کو پہلے پڑھ لیجئے جناب. اگر ابھی تک نہیں پڑھی تو مجھے یہ دل میں دھچکا ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھ سے کیا بات کی ابھی تک میں نے نہیں پڑھا ہے. تو یہ 89 آیتیں الگ سے بھی آپ کو ماشاءاللہ سجیسٹ کر دیتا ہوں. بک کا نام، کتاب کا نام بھی اے ایمان والو ہے، دعوت اسلامی نے جاری کر دی ہے. وہ 89 آیتیں الگ کر دی گئی ہیں، اس کا ترجمہ بھی ہے اور اس کی تفسیر بھی ہے، ویری شارٹ. ایوری آیت 2-3 پیجز پڑھ لے، اگلے 2-3 مہینوں میں آپ کم از کم یہ تو کہہ سکیں گے کہ یار اللہ نے جو مجھ سے بات کی نا قرآن میں، وہ میں نے ڈائریکٹلی وہ تو پڑھ لی. اب یہ ان میں سے ون آف دیم آیت ہے، وہ ایک آیت ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنے کا حکم جو ہے مجھے اور آپ کو قرآن دے رہا ہے. آپ بتائیے، اللہ نہ کرے آپ کا بچہ سویا ہوا ہو اور گھر میں آگ لگ جائے، آپ بچے کو کیسے اٹھائیں گے؟ آرام آرام سے اٹھائیں گے. اور اگر وہ نہیں اٹھے گا تو آپ کہیں گے چلو سونے دو یار، بیچارے کی نیند خراب ہو رہی. آپ اس کو نہیں اٹھے گا تو اٹھا کے نکل جائیں گے گھر سے کہ آگ لگی ہوئی ہے. مگر فجر کی نماز کے وقت بچہ سویا ہے تو ہمارے پاس اٹھانے کا ٹائم نہیں، بلکہ والد کو خود نہیں اٹھنا تو وہ بچے کو کیا اٹھائے گا؟ بچہ ہمارے سامنے غلط کام کر رہا ہے مگر ہم کہتے ہیں یار ابھی بچہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو آگ سے بچاؤ. تو جس طرح دنیا کی آگ لگنے پر ہم زبردستی منت کر کے کچھ بھی کر کے اس کو بچاتے ہیں، اگر میری فیملی میں کوئی میرا فیملی ممبر ہے اور خاص طور پہ میری اولاد ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ غلط کاموں کی طرف جا رہی ہے، تو والد اور والدہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ایک حد تک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو روکیں، اس کو بچائیں، اس کی تربیت کریں. اور خدا کی قسم جس کی اولاد نیک ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا کی سب سے بڑی دولت جو ہے نا، ہم سمجھتے پیسہ ہے، ہم سمجھتے دنیا میں جناب میرا نام ہو گیا. آپ کے پاس اربوں روپے ہیں، اگر اولاد نافرمان ہے نا تو آپ کو اندازہ ہی نہیں یہ دکھ کیا ہے. پوچھو ان ماں باپ سے جن کی اولاد نافرمان ہے، جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، جو ماں باپ ان کو دیکھ کر رو رہے ہوتے ہیں. پیسے بہت ہیں مگر بیٹا ان کے سامنے جو ہے ان کے اونچی آواز میں بات کرتا ہے، ماں باپ کا ادب نہیں کرتا. راتیں کدھر گزر رہی ہیں ماں باپ کو پتہ نہیں. ان کو یہ خوف رہتا ہے میرا یہ مال میرے مرنے کے بعد اولاد کس جگہ خرچ کرے گی. یہ دکھ بہت بڑا ہے. اللہ کسی دشمن کو بھی اولاد کا دکھ نہ دکھائے. اور جس کی اولاد نیک ہے، اللہ اکبر، یہ سب سے بڑی دولت ہے. میں ایک مشورہ دوں گا، ویسے تو جتنا ہو سکے اپنی اولاد کی تربیت کریں، مگر ایٹ لیسٹ ایک ٹارگٹ ضرور لیجئے گا کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو 5 وقت کا نمازی ضرور بنانا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس کا فائدہ پتہ کیا ہو کہ پہلے یہ سمجھیے کہ نیک اولاد ماں باپ کو مرنے کے بعد کیسے کام آتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبیوں کو اللہ نے بڑے کمال دیے ہوتے. ایک بار کہیں سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک قبر کے پاس دیکھا کہ نظر آپ کی ایسی تھی کہ آپ نے قبر کے اندر کے حالات دیکھے، اس پر عذاب ہو رہا. آپ ٹریول پہ کہیں جا رہے تھے، واپس آئے تو اسی قبر میں نور انوار کی بارش ہو رہی تھی. آپ حیران ہو گئے، آپ نے اللہ سے کہا یا اللہ کچھ دنوں پہلے تو اس قبر پر عذاب، آج یہاں برکتیں، بڑے مزے میں ہے مردہ. اللہ نے فرمایا موسیٰ بندہ بڑا گناہگار تھا، خطائیں کرتا تھا، مر گیا، اس کی عذاب ہو رہا تھا. مگر جب یہ مرا تھا نا، اس نے اپنی وائف کو پریگننٹ چھوڑا تھا، اس کی وائف حاملہ تھی، اس کو بچہ ہوا، بچہ بڑا ہوا. اور اے موسیٰ جب بچہ وہ بڑا ہو کے مدرسے میں گیا نا، اس نے مجھے قاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے موسیٰ اے عیسیٰ مجھے حیا آئی کہ میں اس کے باپ کو زمین کے اندر عذاب دوں جس کا بیٹا مجھے زمین کے اوپر رحمان اور رحیم کے نام سے پکارا. صرف بیٹے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے اس کے والد کی بخشش ہو. اولاد نیک ہونا تو وارے نہیں آ رہے ہیں. ہاں قبر میں قیامت تک آپ کو یہ سمجھیے برکتیں ہی برکتیں ہیں. بیٹا دعائیں کرنے والا ہو، بیٹی دعائیں کرنے والی ہو، عبادت کرنے والی ہو. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں فلاں یونیورسٹی میں پڑھ لے گا نا تو بڑا ڈپلوما مل جائے، بڑی سرٹیفکیٹ. ہمیں یہ فکر ضرور ہے کہ میرا بیٹا جناب یہ تعلیم حاصل کر لے. نہ قرآن سکھاتے ہیں، نہ نماز سکھاتے ہیں، نہ دین سکھاتے ہیں. آپ کو ایک اور بڑی ہارٹ ٹچنگ بات کہہ دیتا ہوں، عقل مند یہ جملہ پک کر لیں گے. جب بیٹا بڑا افسر بن جاتا ہے نا، دنیا کی کوئی بہت بڑی ڈگری حاصل کر لیتا ہے، میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا، میجورٹی کی بات ہو رہی ہے، تو بعض اوقات ماں باپ ڈرتے ہیں کہ بیٹے کو برا نہ لگ جائے.
میرا بیٹا بڑا افسر ہے، میرا بیٹا بڑا ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا بڑا پولیس والا بن گیا ہے، بڑا افسر، بہت بڑا آدمی ہے، ماں باپ ڈرتے ہوئے بات کر رہے ہیں. لیکن اگر بیٹا عالم دین بن جائے نا، بیٹا مفتی بن جائے، بیٹا واقعی دیندار بن جائے، بیٹے کو ہمیشہ ڈر لگتا ہے میرے باپ ناراض نہ ہو جائے. فرق ہے نا. میں نہیں کہتا سارے ایجوکیٹڈ لوگ ایسے ہوتے ہیں، مگر میجورٹی کی بات، کیونکہ جب قرآن اور حدیث بندہ پڑھتا ہے نا تو اس کو پتا چلتا ہے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں. میرا تو سب کچھ میرے ماں باپ ہیں. ارے یہ راضی ہوں گے تو رب راضی ہوگا، اور یہ ناراض ہو گئے تو رب ناراض ہو جائے گا. وہ دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا اگر آپ نے واقعی اسے قرآن و سنت سکھایا ہو. لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار میں نے اپنے بیٹے کو دیندار تو بنا دیا مگر میری فرما برداری ہی ختم ہو گئی. ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، تم اپنے بیٹے کو دین کے حوالے کر دو، دین وہ بیٹا تم تربیت کر کے تمہارے حوالے کر دے گا. تو سب سے پہلے اپنی اولاد کی شریعت کے مطابق تربیت کریں. میں جملہ کہہ رہا تھا کہ اپنی اولاد کو کم از کم 5 وقت کا نمازی ضرور بنائیے گا. اس کا پتہ فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے میرے مرنے کے بعد وہ بے شک ہماری قبر پر آئے نہ آئے، مگر کو روزانہ 5 وقت باوضو قبلہ رو ہو کر دن میں کئی بار پتہ کیا پڑے گا؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کس حالت میں پڑھے گا؟ التحیات میں بیٹھا ہوگا، قبلہ رو بیٹھا ہوگا، نماز کی عالم میں ہوگا، فجر میں 2 بار پڑھے گا، ظہر میں بعض اوقات 3 اور 4 بار یہ دعا کرے گا، عصر میں کرے گا، مغرب پہ کرے گا، عشاء میں کرے گا. سبحان اللہ. آپ نے سنا ایک بار رحمان الرحیم کہا تھا، اللہ نے اس قبر والے سے عذاب اٹھا دیا جس کا بیٹا 5 بار اس کے لیے دعا کرے گا. سوچو نا ماں باپ کا کیا حال ہو جائے. تو پریورٹی یہ دیجئے گا کہ بے شک آپ کا بیٹا آپ کہتے ہیں بہترین اسکول میں پڑھے لیکن دین سے دور نہ ہو جائے. اور یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی طرف آئیں. اب ذرا غور سنیے گا. حضرت سعد بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں 3 سال کی عمر کا تھا. دیکھیں ان کی تربیت کیسی کی. کہتے ہیں میں رات کے وقت اپنے ماموں جان حضرت محمد بن سوار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کو نماز پڑھتے دیکھتا تھا. ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ اے بیٹا کیا تو اس رب کو یاد نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا کیا ہے؟ میں نے پوچھا میں اپنے رب کو کیسے یاد کروں؟ چھوٹا تھا. تو مجھے کہا کہ جب رات کو سونے لگو نا تو زبان کو حرکت دیے بغیر دل ہی دل میں یہ کلمات 3 مرتبہ کہو، اللہ معیہ، اللہ ناظر الیہ، اللہ شاہدی. یعنی اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے. بیٹا رات کو سوتے وقت دل ہی دل میں یہ پڑھ لیا. کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کر دیا. جب چند راتیں یہ کلمات پڑھ لیے تو انہوں نے کہا کہ اب 7 مرتبہ پڑھو. میں رات کو سوتے وقت 7 بار پڑھتا تھا. پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے کہا میں نے 7 بار پڑھ رہا ہوں. فرمایا اب 11 مرتبہ پڑھو. میں 11 مرتبہ. اب بندہ ریپیٹ کر رہا ہے بچہ کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ جو میں کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے اور اللہ میرا گواہ ہے. اس بچے کے دل میں اللہ سے کنیکٹیوٹی پیدا ہو رہی. کہہ رہی ہے مجھے بڑا مزہ آنے لگا. تو اب ماموں جان مجھے کہتے ہیں 1 سال گزر گیا نا تو مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا جو میں نے سکھایا ہے نا اب قبر میں جاتے وقت تک روزانہ پڑھنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں اس وظیفے. مجھے بڑا مزہ آنے لگ گیا، بڑی روحانیت محسوس ہونے لگی. میں ذکر کرتا رہا. اب ماموں نے ایک دن مجھے کہا کہ اے سہل ایک بات بتاؤ، جس کو رب دیکھ رہا ہو، جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کا گواہ رب ہو، کیا وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے؟ بس وہ کہتے ہیں وہ جملہ میں نے سننا تھا کہ واقعی جب میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، میری تمام باتوں کا گواہ ہے، اب میں رب کی نافرمانی کیسے کروں؟ اللہ اکبر. حضرت سعد نے اب وہ عبادتیں کرنا شروع کی کہ اب اللہ کے بہت بڑے ولی بن گئے. لک ایٹ the way of training کہ بچے کو یہ احساس دلانا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے محبت سکھانی. مجھے حضرت عبداللہ بن حرب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام تھا، ان کا واقعہ یاد آیا کہ وہ اپنے بچوں کو کیا سکھایا انہوں نے؟ توکل. ہمارے یہ بڑا پرابلم، ہم چھوٹے سے بچے کو سکھاتے ہیں بیٹا دیکھو پیسے ہوں گے تو کام ہوگا دنیا کا. چھوٹی عمر سے اس کو اسباب کے پیچھے لگاتے. تعلیم نہیں ہوگی تو ترقی نہیں کرے گا، دنیا میں سورسز نہیں ہوں گے تو تیرا کام نہیں بنے گا. بڑے لوگوں میں اٹھا بیٹھا کر. یقیناً اسباب بڑی چیز ہوتی ہیں مگر اصل خالق اسباب مالک ہے. اس کو یہ کب سکھاؤ گے کہ بیٹا دنیا بھر کی دولت ہوئی اور رب راضی نہ ہوا تو تیرا کوئی کام سیدھا نہ ہوگا. پہلے